جس طرح لوگ ایک اچھا بیٹا بننا چاہتے ہیں اور جس طرح لوگ ایک اچھا والد بننا چاہتے ہیں، جس طرح لوگ ایک اچھا بھائی بننا چاہتے ہیں، اچھا استاد بننا چاہتے ہیں، اور مجموعی طور پر لوگ ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہیں، اپنے ملک کا اچھا شہری بننا چاہتے ہیں، اسی طرح ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھا مسلمان بھی بنے۔ اپنے تئیں لوگ اس کے لیے جدوجہد بھی کرتے ہیں، کوشش اور کاوش بھی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں خدمت خلق کرتا رہوں، اللہ کے بندوں کے کام آتا رہوں تو میں ایک اچھا مسلمان ہوں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر میں سخاوت صحیح طور پہ کرتا رہوں، اپنا حلال اور محنت سے کمایا ہوا پیسہ راہ خدا میں خرچ کروں تو یہ میرے بہترین مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ کچھ لوگوں کی یہ رائے ہوتی ہے کہ وقت پر نماز پڑھوں، زکوٰۃ ٹائم پہ دوں، حج فرض ہونے پر فوراً کر لوں، اللہ تعالیٰ عمرے کی سعادت بار بار عطا کرے تو میں ایک اچھا مسلمان ہوں۔ ہم نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ چونکہ میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا، میری وجہ سے کوئی پریشان نہیں ہے، میرا لب و لہجہ محتاط ہے، تو میں ایک بہترین مسلمان ہوں۔ تو اپنے اپنے حساب سے لوگ تعین کرتے ہیں کہ میں ایک اچھا مسلمان ہوں۔ کیوں نہ ایسا کریں کہ اللہ کے قرآن سے پوچھیں کہ بہترین مسلمان کون ہے اور سچا مسلمان کون ہے، اور وہ کون سے مومن ہیں جن کو اللہ فرماتا ہے کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ انفال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ فرمایا وہی لوگ سچے مومن ہیں، وہی اصل میں ایماندار ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں۔ پہلی ان کی نشانی یہ ہے کہ مالک کے ذکر کے وقت اللہ کی عظمت و جلال کی وجہ سے ان کے دل کانپ اٹھتے، دل لرز جاتے ہیں ان کے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان ترقی پاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ صرف اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ پکے اور سچے مومنوں کی چوتھی علامت یہ ارشاد فرمائی کہ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کو صحیح ادا کرتے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے۔ پھر دوبارہ سے سمجھیے گا، فرمایا مومن وہ ہیں کہ اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈرتے ہیں، اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کو پڑھا جائے تو ان کا ایمان ترقی پاتا ہے، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز کو صحیح ادا کرتے ہیں، جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے۔ 5 علامتیں جن میں پائی جائیں، رب فرماتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، یہ حقیقی مسلمان ہیں۔ اے اللہ، یہ 5 کام ان لوگوں نے کر لیے، ان 5 کاموں پر انہوں نے استقامت اختیار کر لی، یہ 5 اوصاف، یہ 5 خوبیاں ان لوگوں نے اپنے اندر پیدا کر لی۔ تیرا اعلان کرم ہوا کہ یہ سچے مومن ہے تو انہیں ملے گا کیا؟ تو انہیں عطا کیا کرے گا؟ تو رب کریم نے فرمایا 3 انعام دوں گا میں انہیں۔ یہ 5 صفتیں اپنے اندر پیدا کریں تو 3 انعامات انہیں دیے جائیں گے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے ان کے رب کے پاس ہیں۔
انہی کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس۔ معنی کیا ہے؟ اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا، انہیں درجات ملے۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی ان کو وقار، شان، عزت، عظمت، بلندی اور رفعت عطا کرے گا، اور آخرت میں بھی 5 صفتیں جن میں پائی جائیں انہیں پہلی شان یہ ملے گی کہ اللہ کے حضور ان کے درجات ہوں گے۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا وَمَغْفِرَةٌ، اور اللہ ان کی بخشش بھی فرما دے گا، درجات کی بلندی بھی نصیب ہوگی اور بخشش بھی ملے گی۔ وَرِزْقٌ کریم، اور انہیں رسوا ہو کے رزق نہیں کمانا پڑے گا، اللہ انہیں عزت والی روزی عطا فرمائے گا۔ یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے اور بڑا معنی خیز ہے اور بڑا سمجھنے والا۔ آپ اس پر غور فرمائیں کہ وَرِزْقٌ کریم، انہیں عزت والی روزی دی جائے گی۔ ارشاد فرمایا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، اللہ کی بارگاہ میں ان کے درجے بھی بلند ہوں گے، ان کی بخشش بھی کر دی جائے گی اور انہیں عزت والی روزی بھی عطا کی جائے گی۔